اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 7۔ سب سے پہلے آیت کے لفظی معنی دیکھتے ہیں اور تفسیر سمجھتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے۔ ختمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے خاتم النبیین، اسی سے اختتام بھی ہے، معاملے کا ختم ہو جانا۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، بند کر دیا اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ قلوب قلب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں دل، سمجھنے کی جگہ۔ اور علی پر، سمعہم، ان کی سماعت پر۔ سمیع سننا، اور سنا کانوں سے جاتا ہے، اس وجہ سے فرمایا وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، ان کی سماعت کو ہی اللہ نے بند کر دیا، ان کے دلوں کو بند کر دیا اور ان کی سماعت کو بند کر دیا۔ وعلی ابصارہم، اور علی پر، ابصارہم، ان کی آنکھوں پر۔ ابصار جمع ہے، بصرہ اس کا واحد ہے، روٹ ورڈ بصرہ، جس کے معنی نظر اور دیکھنے کے ہیں۔ بصارت بصیرت سے ہے، دیکھنے کی صلاحیت۔ وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں پر اور ان کی دیکھنے کی صلاحیتوں پر، غشاوہ، پردہ ہے۔ غشاوہ، غین شین یا سے، غشی کہتے ہیں ایسے شخص پر جس پہ بے ہوشی طاری ہو جائے اور اس کی عقل پہ پردہ پڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں غشی طاری ہو جانا، تو یہ اردو سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، ان کی بصارت پر، ان کی دیکھنے کی صلاحیت پر، غشاوہ، پردہ ہے۔ ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے۔ عین زال با، عذابہ، عذاب کا مطلب سزا۔ عظیم، بہت بڑا، ان کے لیے سزا ہے بہت بڑی، ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ ایسا کیوں ہے؟ ان کے لیے عذاب کیوں ہے؟ ان کے کفر اور اعمال بد کے نتیجے میں، کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور قبول حق کی استعداد جو فطرتاً ہر شخص میں رکھی ہے وہ ان سے چھن چکی ہے۔ یہ مہر اگرچہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے مگر اس کا باعث ان کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 155 میں فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ باز آ جائے، استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل چمک جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مطففین آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ کفر اور معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ہی ختم ہو گئی۔ اب ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں، تو اب یہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور ان سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو مسلسل اللہ کی معصیت کرتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اسی کیفیت کو قرآن نے ختم یعنی مہر لگانے سے تعبیر کیا ہے، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے، یعنی اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی۔ کفر کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اعضاء، جو آرگنز دے کر بھیجا ہے، اگر ان کو مثبت استعمال نہ کیا جائے، پازیٹیو استعمال نہ کیا جائے تو وہ خود بخود نیگیٹو، منفی رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔
اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 آرگنز کا یا اعضاء کا ذکر کیا ہے، اور وہ 3 بہت اہم رول ادا کرتے ہیں انسان کی زندگی میں: دل، کان اور آنکھیں۔ دل احساسات کا مرکز ہے۔ جو ہم سنتے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے دلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اب جو ہماری دیکھنے کی اور سننے کی دلچسپی ہوگی ویسا ہمارا دل ہوگا۔ تو کفار کا حال بھی تو یہی تھا۔ وہ ان لوگوں میں رہتے تھے جن میں وہ رہنا چاہتے تھے، جن باتوں کو ہمیشہ سے سنتے آئے تھے بس اسی کے وہ عادی تھے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی سچی بات انہیں بتائی جاتی تھی تو وہ ان کے کانوں پہ گراں گزرتی تھی، وہ اسے سننا نہیں چاہتے تھے۔ اور جو انہوں نے شروع سے اپنے آباء و اجداد میں کلچر دیکھا تھا، عبادت دیکھی تھی، رویے، رسم و رواج دیکھے تھے، اس کو ہٹانا نہیں چاہتے تھے، اس سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ تو جو اپنی ہی دنیا میں مست رہتے ہیں، جو اپنے ہی خول میں بند رہتے ہیں، انہیں اس سے نکالنا، انہیں اس سے ہٹانا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ خود نکلنا نہیں چاہتے، وہ کچھ باہر کی چیزیں دیکھنا نہیں چاہتے، وہ تبدیلی نہیں چاہتے، وہ اپنے رویے کو بدلنا نہیں چاہتے۔ اور اگر یہ خول برائی کا ہو تو اس سے نکلنا اور بھی مشکل ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، ان کے آس پاس بہت سی اچھی باتیں ہونے والی تھیں۔ لوگوں کا اسلام، قبول اسلام، لوگوں کا حق کا اظہار، ان سب کے سامنے یہ باتیں ہوتی تھیں۔ وہ دیکھتے تھے صبح شام لوگ وہ دیکھتے تھے کہ اسلام کے نام پہ لوگ کتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان تمام باتوں سے ان کی آنکھیں بند تھیں کہ وہ کون سا جذبہ ہے جو ان کو اتنا آمادہ کرتا ہے کہ یہ اپنی آرام طلبی کی زندگی چھوڑ کے مشکلات کی زندگی اپنائیں۔ وہ بظاہر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنی بصیرت کھو چکے تھے کہ اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، اس کے پیچھے کون سا جذبہ ہے جو ان کو اس زندگی پر آمادہ کر رہا ہے۔ تو ان کی آنکھیں بصیرت سے خالی تھیں، اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ کن کے لیے عذاب ہے؟ جنہوں نے اللہ کی آیات کو سن کر انسنی کر دیا، جنہوں نے نشانیاں دیکھنے کے باوجود جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، ان پر مہر لگا دی۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ عذابٌ عذبٌ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں میٹھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ھذا عذب فرات، پانی کی صفت بتاتے ہوئے فرمایا یہ خوش ذائقہ ہے۔ تو عذب میٹھی چیز کو کہتے ہیں۔ عذاب ہر وہ تکلیف جو انسان کی زندگی سے مٹھاس کو ختم کر دے، شیرنی کو ختم کر دے، سکون کو ختم کر دے، راحت کو ختم کر دے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑی ایسی سزائیں ہیں جو ان کی زندگی سے راحت کو ختم کر دیں گی، جو آخرت میں ان کو بے سکون کر دیں گی۔ سورہ انعام آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو ان کا وبال ان پر اس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا۔ دلوں اور نگاہوں کو پھیر دینے کا یہی مطلب ہے۔ پہلی دفعہ ہی ایمان لانا انسان کو فائدہ دیتا ہے، اس پر ہر اچھی بات اثر کرتی ہے، لیکن اگر پہلی دفعہ ہی کوئی ایمان نہ لائے اور پھر یہ عادت اس کی پختہ ہو جائے، ہر بات قبول کرنے کے بجائے وہ ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے، تو امکان بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ آئندہ بھی اسے ہدایت ملے۔ اور ضروری یہ بھی نہیں کہ یہ صرف ایمان نہ لانے والوں کے ساتھ رویہ ہو، بہت سارے ایمان لانے والے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ ابلیس کو ذہن میں لائیے، کتنا عبادت گزار تھا اور کیا ہوا؟ یعنی اپنے آپ کو عبادت کے قابل سمجھنا کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار ہوں، یا میں عبادت گزار ہوں اور دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا، تکبر میں آ جانا، یہ بھی
ہدایت کو انسان کے اندر داخل ہونے سے روکنے والی چیز ہے۔ ہدایت بھی انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ہمیشہ ہدایت پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں، آزمائشیں اور مشکلات پیش آتی ہیں اس پر وہ صبر کرتے رہتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر رکھتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ باتیں کیسی لگتی ہیں، قرآن کی باتیں سننے کا دل چاہتا ہے یا نہیں، ہدایت اندر داخل ہوتی ہے یا نہیں، کہیں یہ ہدایت داخل ہونے والے راستے ہم خود ہی بند تو نہیں کر دیتے۔ وقت نہیں ملتا، قرآن سننے کے لیے وقت نہیں ملتا، قرآن دلوں پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، قرآن سننے کے لیے وقت نہیں مل رہا یا قرآن سننے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہو پا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ہمارے دل بند تو نہیں ہو گئے؟ اور دل بند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال ایسے کون سے ہیں، ہماری زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے جو قرآن کے لیے ہماری فرصت نہیں، یا قرآن سننے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہوتے، ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جنہوں نے ہمیں اس طرح مصروف کر دیا ہے کہ اب قرآن کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے؟ کہیں اللہ نے ہمارے دلوں کو بند تو نہیں کر دیا؟ اور دلوں کا بند ہونا بھی اعمال کا نتیجہ ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ انہی دلوں پر مہر لگاتا ہے جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن سے دوری کا سبب ہمارے اپنے اعمال ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ قرآن پر بے عملی کا سبب ہمارا اپنا عمل ہے؟ قرآن ہماری زندگی میں اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا؟ اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو قرآن سے دوری بھی ایک عذاب ہے، بظاہر ایک عذاب ہے، جس کو ایسا عذاب جس کو انسان سمجھتا نہیں، ایسی بے سکونی جس کو انسان سمجھتا نہیں۔ زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اطمینان تلاش کرتے ہیں، ہر جگہ خوشی ڈھونڈتے ہیں، لیکن کیوں نہیں مل رہی؟ خوشیاں کیوں نہیں مل رہی؟ اس کا سبب نہیں جان رہے۔ زندگی سے مٹھاس ختم ہو گئی ہے، اس کا سبب نہیں جان رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے، ان کی آنکھیں اب حق کو نہیں دیکھتی، ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں اگر ہم نے اپنے اعمال کا تصفیہ نہ کیا۔